أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. السلام علیکم. پاپولر رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کے ساتھ زوبیہ شفیق. ناظرین، ہمارے پروگرام کا باقاعدہ آغاز آیات بینات سے ہو چکا ہے. رمضان المبارک کا عشرہ مغفرت بہت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس عشرہ مغفرت کے صدقے جو ہے ہمارے ظاہر کے ساتھ ساتھ ہمیں باطن کو سنوارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان المبارک کو بہت اچھا بنائے اور آنے والے سال میں بھی ہمیں یہ دن نصیب عطا فرمائے. نماز جنت کی کنجی ہے. یہ چیز ہم بچپن سے، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تب سے یہ چیز سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں. جب ہم چھوٹی کلاسوں میں ہوتے تھے تو ایک لائن لکھی ہوتی تھی اسلامیات کی کتاب میں، نماز جنت کی کنجی ہے، اور یہ چیز کہیں نہ کہیں پہ فٹ ہو چکی تھی کہ نماز جنت کی کنجی ہے. اب وہ ٹائم ایک ایسا تھا کہ جب ہم بچے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم کنجی سمجھتے ہیں کہ چابی مطلب تالا کھولیں گے اندر چلے جائیں گے، وہ ایک بچپنا ہوتا ہے. لیکن نماز اور جنت کی کنجی یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو ہم جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں ہم اس کو زیادہ واضح طور پہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ واقعی ہی نماز جنت کی کنجی ہے. اور جب ہم قبر میں جائیں گے تو جو ہمارے دین کے متعلق، جو اسلام کے متعلق ہمارے سے سوال کیا جائے گا، سب سے پہلا سوال یہی ہوگا کہ تم نے نماز پڑھی. نماز کا سوال سب سے پہلے ہوگا. اس کے علاوہ اگر ہم نماز کی بات کریں تو نماز ایک ایسی چیز ہے، نماز دین اسلام کا ایک ایسا فرض ہے ہمارے اوپر کہ جو کسی طور پر بھی معافی نہیں ہے، جس کی آپ کسی بھی حالت میں ہو نماز پڑھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. ہاں، اس میں کہیں کہیں آپ کو جو ہے وہ رعایت دے دی گئی ہے. اگر آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشارتاً بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. آپ نے پڑھنی ہر حالت میں ہے، اس میں معافی نہیں ہے. لیکن ہمارا کیا حال ہے، ہم جو ہے وہ نماز کا ذکر سن کے، ہم اذان ہو رہی ہوتی ہے تو ہمیں ایک وہ کہ ابھی تو ظہر پڑی تھی ابھی عصر ہو گئی. اور اگر ہم اذان کی بات کریں تو اذان دینے والا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذان دینے والا جنت میں سب سے اونچے مقام پر ہوگا. یہ اذان دینے والے کے لیے حکم ہے، یہ اذان دینے والے کے لیے خوشخبری ہے جنت میں. تو آج کے پروگرام میں ہم اسپیسیفکلی جو ہے وہ نماز اور نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، نماز کیوں ضروری کی گئی، اور نماز کے متعلق سارے سوالات و جوابات جو ہیں وہ آج کے پروگرام میں ہم لیں گے. ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مذہبی اسکالر محمد ارشاد نعیمی نقشبندی صاحب موجود ہیں. آپ کے ساتھ نعت خواں موجود ہیں حافظ انس حسان حجویری. بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا کہ آپ جو ہیں وہ پروگرام میں تشریف فرمائے ہیں. مولانا صاحب، جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں بھی ایک چیز بولی کہ نماز جنت کی کنجی ہے، یہ رٹ جاتا ہے جب ہم نرسری پریپ فرسٹ اسٹینڈرڈ میں ہوتے ہیں. تو یہی سوال کہ نماز جنت کی کنجی ہے کیسے؟ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ
वअला आलिका वअस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीज़ फ़ुरक़ान हमीद में जा बजा नमाज के हवाले से हुक्म दिया, और जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी इसमें अल्लाह करीम फरमाता है कि बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। बेशक। और यही वजह है कि जब इंसान उन कामों से रुक जाता है जो अल्लाह की नाफरमानी का सबब बनते हैं तो इंसान राह रास्त पर गामज़न हो जाता है, और राह रास्त जो है वो सीधा जन्नत की तरफ है। और अगर इंसान दीन इस्लाम के इस अरकान को छोड़ देता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही फरमान है कि जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने गोया दीन को छोड़ दिया, दीन को गिरा दिया, और जिसने इसको पकड़ लिया कायम किया उसने दीन को कायम किया। तो अरकान इस्लाम में से जो सबसे पहले रुकन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से और सबसे ज़्यादा कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के अंदर जिस बात पर ज़ोर दिया गया वो नमाज है। और इन ही अरकान में से बाकी अरकान भी फ़र्ज़ हैं, लेकिन ये वो रुकन है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने पास बुलाकर मेराज के मौका पर अता किया। और फिर सिर्फ यही नहीं कि आप 5 नमाज़ें पढ़ते हैं, अगर आज ये हमें इस बात का इदराक हो जाए कि हम कहीं मजदूरी करते हैं और हमें बता दिया जाए कि आपको 5,000 तनख्वाह दी जाती है, और जब हम अपना वक्त मुकम्मल करते हैं 1 माह गुजर जाए और हमें 50,000 मिल जाए, तो सोचें ज़रा उस वक्त उस काम करने वाले की सिचुएशन क्या होगी, उसकी खुशी की इंतहा क्या होगी। हमें चूँकि आखिरत की कदर नहीं है, ये आर्जी दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत में हम जो है वो डूब चुके हैं, इसलिए हमें इसकी कदर नहीं। वरना अल्लाह करीम 5 के बदले 50 का सवाब, और 50 भी जब आप जमात से पढ़ेंगे तो उसका सवाब मल्टीप्लाई आप करते चले जाएं तो कितना इंसान जो है आगे चले जाता है। तो इसलिए जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज जन्नत की चाबी है। अच्छा मौलाना साहब, नमाज पढ़ने वालों के लिए क्या इनामात रखे गए हैं? कुरान और हदीस की रोशनी में नमाज जो पढ़ता है इंसान, उसके लिए क्या क्या इनामात हैं? अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीज़ फ़ुरक़ान हमीद में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। अब जो शख्स अल्लाह से डरता है उसके मुतल्लिक़ अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाता है, जो मुझसे डरता है लफ़ताहना अलैहिम बरक़ात मिनस समाई वल अर्द, उनके लिए मैं ज़मीन और आसमान की बरकतें नाज़िल करता हूँ। पहली बात तो ये है कि कुरान की रोशनी में जो बंदा नमाज पढ़ता है ज़ाहिर वो अल्लाह से डरता भी है, और जो अल्लाह से डरता है उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान के अंदर जो है वो ये बात फरमा दी, लफ़ताहना अलैहिम बरक़ात मिनस समा, मैं आसमान से उनके लिए बरकतें नाज़िल करूँगा, वल अर्द, और ज़मीन से, यानी ज़मीन के ख़जाने उसके लिए खोल दिए जाते हैं। ये तो था यहाँ तक कि जो इंसान तकवा इख्तियार करता है। और एक हदीस मुबारक में आता है कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मौका पर जा रहे थे और उनके साथ सहाबा थे, तो आपने दरख्त की एक टहनी को पकड़कर हिलाया और पत्ते गिरे, और सहाबा से पूछा कि आपने मुझसे पूछा नहीं कि आपने टहनी को क्यों हिलाया? तो सहाबा ने पूछा कि बताएं, आप बताएं क्यों हिलाया? फरमाया कि एक मौका ऐसा था कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था और आपके साथ सहाबा भी थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त की एक टहनी को पकड़कर हिलाया और उससे पत्ते गिरना शुरू हो गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, ऐ सलमान तुमने पूछा नहीं कि आपने इस दरख्त की टहनी को क्यों हिलाया? तो सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, या रसूलल्लाह आप फरमा दीजिए, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो जो शख्स दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ता है और जब जब वो नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसके जितने गुनाह होते हैं, जिस तरह इस टहनी के पत्ते गिरे हैं इसी तरह नमाजी के गुनाह गिर जाते हैं। तो ये एक है। और एक और जगह पर फरमाया कि जब नमाजी नमाज के लिए खड़ा होता है और जब वो रुकू में जाता है तो जो गुनाह उसके कंधों पर इकट्ठे हो जाते हैं
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے معاف کر دیتا ہے. اور پھر جب وہ سجدے میں جاتا ہے جو گناہ اس کے سر پر موجود ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے. ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور فرماتے ہیں کہ جب نمازی نماز کے مقام پر کھڑا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس میرے بندے سے گناہوں کو علیحدہ کر دو. جب وہ نماز پڑھ بیٹھتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں خالق و مالک اب یہ تیرا بندہ نماز پڑھ چکا ہے، کیا یہ گناہ اس کو واپس لٹا دیے جائے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں رحمان و رحیم ہوں، میں جو ہے غفور ہوں، بخشنے والا ہوں. میری شان نہیں ہے کہ جو گناہ میں نے اس سے علیحدہ کر دیے دوبارہ اس کے اوپر بوجھ ڈال دیا جائے. تو یہ وہ انعامات ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے ہیں. اور اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ نماز میں کیا کچھ ہے تو وہ اور کوئی کام ہی کرنا پسند نہ کرے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ اسی طرح سے برقرار رہے گا، لیکن یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک نعت کا، تو ہم چلتے ہیں حافظ انس حسان حجویری کی طرف. جی حافظ انس حسان حجویری، آپ ہمیں کون سا کلام سناؤں گے؟ جی سارا پیار زمانے دا اندے پیار تو وار دیں. جی سارا پیار زمانے دا اندے پیار تو وار دیاں. سارا پیار زمانے دا اندے پیار تو وار دیاں. میں سارا پیار زمانے دا اندے پیار تو وار دیاں. سارا پیار زمانے دا اندے پیار تو وار دیاں. سارا پیار زمانے دا اندے پیار تو وار دیاں. جند جان میٹھل مدنی من ٹھار تو وار دیاں. میں سارا پیار زمانے دا اندے پیار تو وار دیاں. جنت دے حسی منظر چان تارے یا دے جلوے. جنت دے حسی منظر چان تارے یا دے جلوے. میں گنبد خضرا دے سنگار تو وار دیاں. میں سارا پیار زمانے دا اندے پیار تو وار دیاں. سیدہ زہرا سیدہ زہرا سیدہ زہرا سیدہ زہرا تاثیر تکلم دی تاثیر ترنم دی تاثیر تکلم دی تاثیر ترنم دی. میں زہرا دے بابا دی گفتار تو وار دیاں. میں سارا پیار زمانے دا اندے پیار تو وار دیاں. لج پالاں دی لج پالی سخیاں دی سخاوت نو. لج پالاں دی لج پالی
سخیاں دی سخاوت نو سلطان مدینہ دے گھر بار تو وار دیاں میں سارا پیار زمانے دا اوندے پیار تو وار دیاں فاروقی محبت دے نظرانے میں پیش کراں فاروقی محبت دے نظرانے میں پیش کراں سارا حسن حسینہ دا سرکار تو وار دیاں سارا حسن حسینہ دا سرکار تو وار دیاں میں سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو وار دیاں اچھا مولانا صاحب، یہ ساری چیزیں جو آپ نے فرمائیں یہ تو نمازی کی جو تحائف ہیں اس کو جنت میں کیا مقام ملے گا، وہ دنیا میں کیسے سرخرو ہے، یہ تو ساری وہ چیزیں آگی۔ اب اگر ہم اس سائڈ پہ آئیں کہ نماز نہ پڑھنے کے نقصانات ظاہری اور باطنی دونوں طور پہ وہ کیسے ہوتے ہیں؟ ایک تو ہوتا ہے نا ظاہری نقصان اس طرح ہو جاتا ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ کے نقصانات ہونے شروع ہو جاتے ہیں، جیسے آپ کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے بے نمازی کی، اور یہ واضح طور پہ نظر بھی آنا شروع ہو جاتی ہے کہ آپ نماز نہیں اگر پڑھتے ہو، آپ کی نمازیں قائم نہیں ہوتی ہیں، تو آپ کے چہرے پہ نا ایک بے سکونی سی، بے اطمینانی سی اور اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی کیفیات ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بے نمازی کے لیے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من اعرض عن ذکری فإنہ لمعیشۃ ضنکا او کما قال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے میں اس کی معیشت کو، اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہوں۔ یہ فرمان الہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہی جو ہے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کرو۔ یعنی یہ دونوں آیتیں اگر ان کو آپس میں ہم ملا کے دیکھیں تو نتیجہ نکلتا ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کا ذکر کا نام ہے۔ یعنی نماز کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، اس میں سارے کا سارا اللہ کا ذکر ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کی زندگی سے رزق کے اندر برکت ختم ہو جاتی۔ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جی بہت سے ایسے لوگ بے نمازی ہیں جن کے کارخانے چل رہے ہیں، گاڑیاں چل رہی ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے ایسی مثالیں رکھ دیتا ہوں کہ اس چیز کا نام رزق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جی بالکل اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار کہ دلوں کا جو اطمینان ہے وہ میرے ذکر میں ہے۔ بے شک اور اس وقت بفضل ہی تعالیٰ ایک روٹی جو افطاری کے وقت میسر آئی ہے وہ جس شخص نے کھا لی، کوئی اس کے پاس کوئی مرغن غذا نہیں تھی، مرغن غذا نہیں ہے، لیکن اس کو اطمینان قلبی ہے کہ میں نے سارا دن روزے سے رکھا ہے، 5 وقت کی باجماعت میں نے نماز ادا کی ہے، وہ اطمینان سے ہوگا۔ لیکن دوسری طرف وہ جس کی گاڑیوں کی ریل پیل ہے اس کو اطمینان قلبی نہیں ہوگا، اور سب سے پہلے کہ اس کی رزق سے برکت لے لی جاتی ہے، اس کی عمر سے برکت لے لی جاتی ہے۔ اور یہاں میں بتاؤں کہ پوری دنیا کے جو صالحین ہیں وہ یہ دعا کرتے ہیں اے خالق و مالک تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرما، اور جو بے نمازی ہے وہ ان صالحین کی دعاؤں میں نہیں آتا۔ کتنا المیہ ہے، کیونکہ صالح کی تو یہ پہلی شرط ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جھکنے والا ہے، اور پھر اس کی اپنے اعمال کا بھی ثواب ختم کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اس نے تو اللہ کی رضا کے لیے جب وہ سجدے میں نہیں جا سکتا تو اللہ سے اس کا کیا تعلق۔ اچھا یہ تو دنیاوی سزائیں ہیں،
جن کو اگر اور ڈیٹیل سے یا مزید ان کی جو اقسام ہیں ان کو بیان کیا جائے تو کافی وقت درکار ہے. اور پھر جو اخروی سزا ان میں سے کب شروع ہوتی ہے کہ جب وہ دنیا سے جانے لگے گا نزع کے عالم میں، وہ پیاس، شدت کی پیاس اسے محسوس ہوگی، شدت کی بھوک ہوگی، اور ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس کی روح پرواز ہوگی. اور جب دنیا سے چلا گیا، اب آگے دیکھیں تو قبر اس کی تنگ کر دی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ قبر کے اندر اس کو خوف، وحشت جو ہے وہ نظر آئے گی، اور پھر اس کے لیے اللہ کی طرف سے قہر و غضب. اور حشر کے دن اللہ یعوذ باللہ، اللہ یعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا. کیوں؟ اب اس بات پر ذرا توجہ کریں، یہ کوئی ایسی بد دعا نہیں بلکہ یہ ان کا انجام ہے. دنیا میں مجھے کوئی ایک، میرے ساتھ کوئی ایک نیکی کرتا ہے، مجھے ایک وقت کا کھانا کھلا دیتا ہے، ایک وقت کی چائے پلا دیتا ہے، تو میں اس کو ہر وقت حاجی صاحب، جناب کیا حال ہے، ٹھیک ہے. اور جو اللہ مجھے 40 سال سے 50 سال سے کھلا پلا رہا ہے، میں اس کے سامنے سر اپنا جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ، اور اگر کسی شخص کو یہ علم ہو جائے کہ بے نمازی کی سزا کیا ہے، وہ ساری ساری رات اور سارا سارا دن سجدے میں ہی پڑا رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے احباب کو، سننے والوں کو اور ہم سب کو جو ہے نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. ویسے بھی وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی مومن سے، کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے. بالکل اور ایسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بلا ہی نہیں رہے ہوتے، ہمیں اس سائڈ پہ لا ہی نہیں رہے ہوتے. اچھا مولانا صاحب، یہاں پہ یہ ہم نے نماز پڑھنے کے فوائد، نماز پڑھنے کے نقصانات ڈسکس کیے. اب ایک بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن دوران نماز جو ہے وہ خیال اس کو دنیا کا ہی رہتا ہے، دنیا میں ہونے والی بہت ساری چیزوں کا، کسی واقعے کا جو ہے وہ خیال اس میں چلتا رہتا ہے. وہ نماز، وہ چاہ رہا ہوتا ہے نماز کو کنسنٹریٹ کے ساتھ پڑھے لیکن وہ نہیں کر پا رہا ہوتا. اس ٹائم پہ وہ بندہ کیا کرے؟ یاد رکھیں، جب انسان کے پاس خزانہ ہوگا جی تو وہاں چور آئیں گے، بے شک. اور جب آپ کے پاس، نماز پڑھنے والے کے پاس، میرے پاس ایمان کی دولت ہے، وہاں شیطان آئے گا. بڑی بات. اور یہی چیز جب آپ نماز میں ہیں اور آپ کے خیالات منتشر ہوتے ہیں تو شیطان آپ کو پھسلا رہا ہے، بہکا رہا ہے، بالکل بالکل، تاکہ توجہ ہٹ جائے. لیکن میں یہاں یہ بات عرض کر دوں کہ جب ہم قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کی آیت پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا مفہوم یہ ہے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. میں ابھی نماز پڑھ رہا ہوں، میں سنتے ادا کر رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اب ہم تو نہیں ہے، میں ہوں، لیکن اس کا ترجمہ میں نہیں کر سکتے، ہم ہی کریں گے. وجہ کیا ہے؟ یہ بڑی علمی گفتگو، علمی نقطہ ہے. جی میں یہ کہہ رہا ہوتا ہوں، اے خالق و مالک، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، اولیاء، علماء، صلحاء، اتقیاء، صوفیاء، اور ساتھ میں گناہگار بھی، سب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور اصول فقہ کا یہ ایک اصول ہے، جب آپ کسی جگہ سے جا کے تھوک مال لیتے ہیں، اس میں سے آپ جو ہے وہ خراب مال نکال نہیں سکتے. آپ منڈی میں چلے جائیں، وہاں سے آپ جو ہے ایک مرتبہ جو کریٹ لے لیں کسی بھی چیز کا تو پورا لینا پڑے گا. اور یہ جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم سارے تیرے بندے تیری عبادت کرتے ہیں، ہم اپنی عبادت کو انبیاء کی عبادت کے ساتھ، صحابہ کی، تابعین اور بزرگان دین کی عبادت کے ساتھ ملا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں. اور اللہ کی بارگاہ میں جب یہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، پھر ہمارا خیال جہاں کہیں بھی جائے تو اللہ کریم اس کو قبول فرما لیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر مطلب ہماری وہ ٹوٹی پھوٹی جو عبادت ہوتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اور یہ بات بھی کہ جب ہم ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو سمجھ لیں، بزرگ فرماتے ہیں سمجھ لیں کہ پہلی نماز قبول ہو چکی ہے، تب اللہ نے دوبارہ توفیق عطا کی. سبحان اللہ. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. یہاں پہ اب ہم دوبارہ انس حسان کی طرف بڑھتے ہیں. انس، اب ہمیں آپ کون سا کلام سناؤ گے؟ کیونکہ آج کا موضوع فضیلت نماز ہے تو میں کلام جو ہے وہ نماز فضیلت پہ پڑھنے کی. جی شالا راضی ہوئے
تیرے تے خدا تو پڑھ لے نماز مومنا شالا راضی ہووے تیرے تے خدا شالا راضی ہووے تیرے تے خدا تو پڑھ لے نماز مومنا چھوٹ سکدی نہیں ایک بھی قضا تو پڑھ لے نماز مومنا فجر ویلے پڑھے گا تے رحمتاں ہی رحمتاں سارا دن خوشی دانا نیڑے آن زحمتاں بھائی سارا دن خوشی دانا نیڑے آن زحمتاں صد نعمتاں نے رب دی عطا تو پڑھ لے نماز مومنا ظہر ویلے پڑھے گا تے زوال دور ہووے گا اے رب دیاں رحمتاں دے تو ہور نیڑے ہوویں گا ظہر ویلے پڑھے گا تے زوال دور ہووے گا بھائی رب دیاں رحمتاں دے تو ہور نیڑے ہوویں گا سونے نبی سانو دیتا فرما تو پڑھ لے نماز مومنا اثر دی نماز دی تاکید بڑی آئی ہے اے ہو ویلا دس جانا بھائی موت نیڑے آئی ہے پیار اثر دی نماز نال پا تو پڑھ لے نماز مومنا شالا راضی ہووے تیرے تے خدا تو پڑھ لے نماز مومنا شام والی پڑھ کے دیکھ شام نو منائی جا رب دیاں رحمتاں نو تو سینے نال لائی جا بھائی رب دیاں رحمتاں نو سینے نال لائی جا ایسے گل وچ تیری اے بقا تو پڑھ لے نماز مومنا ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے مومنوں ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے پڑھتے ہیں جو نماز تو چہرے پہ نور ہے پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے جس وقت کے تخت پہ بیٹھیں گے کبریا اس وقت کیا کرو گے تم کو آئے گی حیا شرم و حیا سے اس گھڑی سر کو جھکاؤ گے جنت تو کیا ملے گی جہنم میں جاؤ گے پڑھتے ہیں جو نماز جماعت سے سر بسر تیار کر رہے ہیں وہ جنت میں اپنا گھر بخشائیں گے خدا سے ان کو شاہ بحر و بر مسلم میں بخاری میں لکھی ہے یہ خبر عشاء پڑھ سویں پوری رات دا ثواب رب نو منان لئیے ویلا بے حساب ساری بھول چک لمی بخشا تو پڑھ لے نماز مومنا شالا راضی ہووے تیرے تے خدا تو پڑھ لے نماز مومنا ماشاءاللہ انس بہت خوبصورت آواز
اچھا مولانا صاحب، جہاں پہ ہم نماز کی ساری چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں، وہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ، ایک بہت بڑا المیہ جو ہمارے سامنے آتا ہے، وہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم نے نماز سٹارٹ کی، بھولنے کی عادت ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کو عمر کی تقاضے کی وجہ سے یا ذہنی پریشانی کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے نماز میں وہ بھول جاتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہم دوسری رکعت میں ہیں یا تیسری رکعت میں. تو اس ٹائم پہ کیا حکم ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ اگر ہم سپوز ہم تیسری رکعت میں ہیں لیکن ہمیں بھول گیا ہے، تو تب ہم کیا کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ رکعات کا بھولنا یہ شریعت کے اندر باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے حل بھی بتایا ہے. ایک اصول اور ضابطہ یاد رکھیں کہ نماز کے اندر جو چیز فرض ہے جی. اس میں اگر تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو لازم ہے، ٹھیک. اور فرض چھوٹ گیا تو نماز دوبارہ پڑھی جائے گی. ٹھیک. واجب چھوٹ جائے یا واجب کے اندر تاخیر ہو جائے تو اس صورت میں سجدہ سہو ہو جاتا ہے. اور جہاں تک رکعت کا تعلق ہے، ہم نے 2 رکعتیں پڑھی لیکن لگ رہا ہے 3 پڑھنی ہے، یا ہم نے 3 پڑھی ہیں اور لگ رہا ہے 2 یاد نہیں آ رہا. بالکل. اس صورت میں ایک آسان سا حل یہ ہے کہ جب ہم سورت پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن کریم کی، کہ پہلی رکعت میں نے یہ سورت پڑھی، دوسری میں یہ پڑھی، تیسری میں یہ، اب ہم نے اپنے دماغ پر زور ڈالنا ہوگا نماز کے دوران کہ میں نے کون سی سورت آخر میں پڑھی. ایک تو یہ اس کا حل ہے. مثلا عمومی طور پر آپ 4 رکعت والی نماز زور کی 4 سنتیں پڑھتے ہیں تو اس میں آپ نے 4 سورتیں پڑھنی ہیں. بعض احباب جو قرآن یاد نہیں ہے ان کو سورہ اخلاص ہی یاد ہے. بالکل. ان کے لیے نہیں، ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کم از کم سورہ فیل سے لے کر سورہ ناس تک کی 10 صورتیں بنتی ہیں. اگر وہ اس ترتیب کو لازم کر لیں تو ان کا یہ مسئلہ آسانی سے حل ہو جاتا ہے. یہ تو ایک سلوشن تھا. لیکن اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جہاں آپ کو یقین ہو جاتا ہے، جہاں آپ نے ایک مقام پر آ کر ٹھہرنا ہے کہ میں نے 2 پڑھی ہیں یا 3، شریعت آپ کے تیقن کو اجازت دیتی ہے وہاں سے آپ آگے شروع کر دیں. یعنی آپ نے پڑھی 3 ہیں لیکن آپ کو یاد آتا ہے میں نے 2 ہی پڑھی ہیں، تو شریعت نمازی کے نماز میں آسانی کے لیے یہ حکم دیتی ہے کہ آپ اس کو 2 فرض کریں. صحیح. اور آپ آگے رکعت پڑھ لیں. لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پھر ہر رکعت کے بعد تشہد پڑھیں گے، کیونکہ تشہد پڑھ کر آپ کی رکعت پوری ہو جائے گی. جب آپ چوتھی کے بعد تشہد پڑھ لیں گے تو آپ کی رکعت مکمل ہو جائے گی. اور اس کے بعد اگر آپ 7 رکعت میں لاتے ہیں، اور ایک اور مسئلہ یہاں کہ آپ 4 پڑھ کر پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آپ جب 5ویں کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کو یاد بھی نہیں آتا، اب آپ رکوع میں آ گئے، تو آپ اس کے ساتھ 6ٹھی رکعت بھی ملا لیں، آپ کی 4 رکعتیں ادا ہو جائے گی اور 2 نفل ہو جائیں گی. ٹھیک ہو گیا. بہت بہت شکریہ. کیونکہ یہ ایسی کنفیوژن ہے جو ہم ڈیلی بیس پہ جو ہے وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس طرح کے مسائل جو ہیں. تو یہ بہت آپ کا شکریہ کہ آپ جو ہے اس طرح کی رہنمائی فرماتے ہیں. انشاءاللہ مزید جو ہے اس طرح کے کوسچنز، اس طرح کے آنسر، اس طرح کی جو کنفیوژنز ہیں آپ کے ذریعے دور ہوتی رہیں گی. لیکن یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے طیب افتخار نے. بہت بہت شکریہ طیب آپ کا. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، ٹھیک میں. ٹھیک. اچھا، تو جیسے کہ آج کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے، آج کے پروگرام کے حوالے سے آپ کیا ہمارے لیے لے کر آئے ہیں؟ میم آج 15 رمضان المبارک ہے، تو تھوڑا سا میں مسلمانوں کی کوزین کے حوالے سے، کھانے کے حوالے سے انفارمیشن لایا ہوں. واہ جی واہ. مثلا مسلمانوں نے جہاں بھی گئے ہیں ایک اپنی اسپیسیفک قسم کی ڈشز تیار کی ہیں. ٹھیک. اب ہمارے مسلمانوں کی ڈشز میں جس طرح شراب نہیں ڈلتی، کچھ مخصوص قسم کے جانور ہیں ان کا گوشت نہیں ڈلتا، پھر ہم لوگوں کی کوشش ہوتی ہے جو گوشت استعمال کریں وہ حلال ہو. تو اس میں یہ کہ پھر مسلمان چاہے اسپین گئے ہیں، چاہے انڈیا گئے ہیں، چاہے بوسنیا گئے ہیں، چاہے ترکی تک گئے ہیں، تو مسلمانوں نے پھر اپنی ایک کوزین، اپنی ڈشز، اپنی فیسٹیوٹی جو ہے وہ ایک کریٹ کی ہے کہ رمضان میں کچھ خاص ڈشز پک رہی ہیں، محرم الحرام میں کچھ خاص ڈشز پک رہی ہیں، ربیع الاول میں کچھ ڈشز پک رہی ہیں، کچھ ڈشز شعبان المبارک میں پک رہی ہیں. تو یہاں پہ میں ایک واقعہ، کیونکہ آج 15واں روزہ ہم کر رہے ہیں، تو 15ویں روزے کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کروں گا. اور مجھے خود بھی بڑا انٹرسٹنگ لگا یہ واقعہ پڑھ کے کہ عثمانی خلیفاؤں میں ایک روایت تھی کہ وہ لوگ رمضان المقدس کے مہینے میں خرقہ شریف کی زیارت کے لیے جاتے تھے. یعنی آپ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا بردہ مبارک ایک جگہ پہ پڑا ہوتا تھا، چند اور تبرکات آپ نبی علیہ السلام سے منسوب جو ہوتے تھے اور دوسرے تبرکات دوسرے لوگوں سے جو منسوب ہوتے تھے
انہیں دیکھنے کے لیے جاتے تھے اور اسے کہتے تھے زیارت خرقہ شریف، اور وہ کرتے تھے۔ سلطان سلیمان خان ذیشان بہت مشہور بھی ہیں دنیا بھر میں، جنہیں سلمان قانونی بھی کہتے ہیں، کہ آٹومن امپائر کے لا گیور قانون، جن کے قانون یورپ نے بھی اڈاپٹ کیے، انہوں نے ایک روایت شروع کی تھی 15ویں رمضان کو، کہ جب وہ خرقہ شریف کی زیارت کر آتے تھے، مقدس مقام سے زیارت کر آتے تھے، انہوں نے ایک روایت شروع کی، ایک ٹرکش ڈش ہے بخلاوا، بخلاوا، انہوں نے اس ڈش کو بانٹنے کا آغاز کیا۔ انہوں نے یہ روایت ڈالی کہ ان کے جس طرح ہمارے یہاں ایف ایس جی کے کمانڈو ہوتے ہیں، جس طرح امریکہ میں سیکرٹ سروس ہوتی ہے، یا کوئی ہائیسٹ لیول کے فرنٹ لائن کے سولجرز ہوتے ہیں، جس طرح 111 بریگیڈ پاکستان میں کہہ لیں، اس طرح انہوں نے یہ روایت شروع کی کہ 15 رمضان المبارک کو یہاں پہ جو ہے جینیسریز میں، جنہیں ہم اردو میں جانثار کہتے ہیں، جینیسریز میں جو پیلس کے ٹاپ گارڈز ہوتے تھے، جو ٹاپ سیکورٹی آفیشلز ہوتے تھے، ان کو بخلاوا دیا جائے گا۔ وہ کیونکہ خود جو سلطان ہوتا تھا، سلطان وقت ہوتا تھا سلطنت عثمانیہ کا، وہ خود بھی جینیسریز کا آنریری نمبر 1 لیڈر ہوتا تھا، تو پہلا ٹرے سلطان معظم کے آگے رکھ دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد 2 سپاہی آتے تھے جو لیڈ کرتے تھے 10 فوجیوں کو، اور وہ آ کے ٹرے لیتے تھے، اور 15 رمضان المبارک سے لے کے یہ ٹریڈیشن شروع ہوتی تھی، اور آتے جاتے تھے جینیسریز اور ٹرے لے کے چلے جاتے تھے، اور اگلے دن وہ ٹرے اور کپڑا جو ہے وہ توپ کتی پیلس میں واپس ریٹرن کرتے تھے۔ اچھا، اور تاریخ دانوں نے یہ بات لکھی ہے، جب عثمانی سلطنت پہ زوال کا آغاز شروع ہوا ہے، تو کہتے ہیں نا کہ کسی چھوٹے سے واقعے سے بھی جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں بہت بڑی بات اخذ کر لیتے ہیں۔ تو جب عثمانی سلطنت پہ زوال کا آغاز ہوا تو ہوا یہ کہ انہوں نے وقت کے ساتھ وہ بگڑ گئے، جینیسریز خراب ہو گئے، سست پڑ گئے، انہوں نے بہانے سے ٹرے واپس کرنا چھوڑ دیا اگلے دن۔ اچھا اچھا، انہوں نے کبھی کہہ دیتے کہ جی ہم تو اتنا پسند آیا بخلاوا، ہم تو ٹرے اور کپڑا بھی کھا گئے، کبھی وہ کہہ گئے کہ جی ہم سے ٹرے گم گیا ہے، کبھی وہ بہانہ کر دیتے ابھی تو ٹرے اور کپڑا میلا، ابھی ہم واپس نہیں کریں گے۔ اور آہستہ آہستہ 1826 میں جب جینیسریز ختم ہوئے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ یہ ٹریڈیشن بھی بخلاوے کی ختم ہو گئی۔ اب یہ 2017 میں آ کے الفاتح میونسپیلٹی نے ترکی میں اس ٹریڈیشن کا دوبارہ سے آغاز کیا ہے کہ کوئی 20,000 ڈبے بخلاوا کے انہوں نے اس میونسپیلٹی میں بانٹے ہیں کہ یہ ہمارے اچھے دور کی یاد ہے۔ اور یہ چیز شو کرتی ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ بھی جو سپاہی فرنٹ لائن پہ لڑتے ہیں ان کو اپنی آنکھوں میں بسا کے رکھا ہے، مسلمانوں نے ہمیشہ ان کی جان کی، ان کی عزت کی قدر کی ہے۔ اور میں پڑھ رہا تھا کہ جس طرح جب یہ سارے سپاہی آتے تھے توپ کتی پیلس، اور جب یہ سارے سپاہی واپس جاتے تھے توپ کتی پیلس سے، تو عوام ان کے حق میں نعرے لگاتی تھی، دلیرانہ شاعری پڑھی جاتی تھی، نغمے پڑھے جاتے تھے، ترانے پڑھے جاتے تھے۔ تو اس سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ جو ہے اپنے مجاہدین کو، اپنی فوج کو ایک عزت بخشی ہے۔ تو یہ واقعہ میں آج 15 رمضان المبارک کے حوالے سے۔ بہت بہت شکریہ طیب، آپ کی وجہ سے جو ہے ہمیں بہت ساری نیو چیزیں جو ہے وہ پتہ چلتی رہتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ مولانا محمد ارشاد نعیمی صاحب موجود ہیں۔ آپ کا سر بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لاتے ہیں۔ یہاں پہ پروگرام کا جو ہے وہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگر آپ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو شامل ہونے کا طریقہ جو ہے وہ بہت آسان ہے۔ آپ کی نعت پڑھنے کی خواہش مند ہے تو اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے، اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں اور شامل ہو جائیں ہمارے پروگرام میں۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ سبسکرائب کر سکتے ہیں، یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں پاپولر نیوز کے چینل کو، آفیشیل سائٹ پہ بھی آپ پاپولر نیوز کو جو ہے وہ فالو کریں۔ آج کے پروگرام میں اتنا، انشاءاللہ آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔